أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صدق اللہ العظیم. دوستو، یہ سورہ قیامت کی آیت نمبر 16، 17، 18 اور 19 پڑھی گئی. پیچھے سے تذکرہ چل رہا ہے قیامت کا. بیچ میں یہ 4 آیتیں آ رہی ہے جس میں حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے قرآن کریم کے نزول کے وقت، یعنی وحی جب نازل ہوتی ہے اس وقت کے آداب کیا ہیں اس کو اللہ پاک بتلا رہے ہیں. اور مناسبت یہ ہے کہ اب پیچھے گزر چکا ہے کہ انسانی تمام کے تمام اعمال، خواہ وہ ظاہر کا ہو یا چھپا ہوا باطن کا ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رتی رتی انسان کو باخبر کر دیں گے. تو وحی الہی کے شکل میں، یعنی اللہ کا قرآن جو حضور پہ نازل ہو رہا ہے، اس کو بھی اللہ پاک وہی جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تشریف لے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے الفاظ کو آپ کے سینے پہ جاری محفوظ کر دیں گے، زبان پہ جاری کر کے پڑھوا دیں گے، اور اس کا مفہوم اور معانی، اس کا مطلب کیا ہے، وہ بھی آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ بیان کروا دیں گے. حضور اکرم خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم جب وہی جبریل علیہ السلام لاتے تو آپ کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ میں کہیں کوئی لفظ بھول نہ جاؤں یا مجھ سے کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے. تو نزول قرآن کے وقت آپ ان کے الفاظ کو اپنے دل میں دہراتے. تو اللہ پاک نے ادب یہ بتلایا کہ جب جبرائیل کے ذریعے میں قرآن کریم آپ کو سناؤں تو اس وقت آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. آپ کی زبان پر پڑھوا دینا، آپ کے دل میں قرآن کریم کی آیت کو اتار دینا، اور اس کے مفہوم و معانی کو جب وقت آئے گا تو آپ سے بیان کروا دینا. یہ سب ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو اللہ اپنے کلام کو اپنے رسول کی زبانی جاری و ساری کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، نہ چلا تو اس کے پڑھنے پر اپنی زبان تاکہ جلدی اس کو سیکھ لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دل میں دہراتے، اور جبرائیل ادھر وحی بھی نازل کر رہے ہیں. تو اس میں نبی اکرم خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مشقت ہوتی، اخذ بھی کرنا، یعنی اگلے سے سننا بھی ہے، اور جو سن چکے ہیں اس کو بھولنا بھی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے مشقت ہوتی. تو اللہ نے کہا کہ آپ اپنے کو مشقت میں نہ ڈالیے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، وہ تو ہمارا ذمہ ہے، قرآن ہمارا کلام ہے، آپ میرے نبی ہیں، آپ کے دل میں اس کو محفوظ کرنا، آپ کی زبان پر اس کو پڑھا دینا اور دوسرے کو سنوا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. جی، اس کو جمع رکھنا تیرے سینے میں اور پڑھنا تیری زبان سے. یہ کس کے ذمہ ہے؟ رب ذوالجلال کے ذمہ ہے. اور ایک ادنی سی بات سن لیجئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دفعہ سن لیتے جبرائیل سے تو وحی ربانی یاد ہو جاتی، پڑھ دیتے. ہمارا حافظ قرآن نبی تو نہیں ہوتا، اس کے سینے میں وحی الہی ہے. چھوٹا سا معصوم بچہ 5 سال 7 سال کا،
قرآن حفظ کر لیتا ہے اور بلا کھٹک روانی کے ساتھ پڑھتا ہے. آپ نے سنا ہوگا اس سال رمضان میں وہ ہمارا عمر ایک دن اس کو کوئی غلطی نہیں آئی نہ کہیں بھولا. تو عام انسان قرآن اتنا پڑھ سکتا ہے تو نبی کا کیا مقام ہو سکتا ہے جس کے سینے میں اللہ نے اتارا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، پھر جب ہم پڑھنے لگیں فرشتہ کی زبانی. اللہ کہتے ہیں کہ ہم جو پڑھتے ہیں یعنی جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے سنواتے ہیں آپ کو، تو ساتھ رہ اس کے پڑھنے کے یعنی اس کی اتباع کیجئے. ثم ان علینا بیانا، پھر مقرر ہمارا ذمہ ہے اس کو لکھ کر بتلانا. ہم اس کو پھر وضاحت کر دیں گے. تفصیل آ گئی. دوسری بات ایک سمجھ لیجئے، ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے، بقیہ کلام کل ہوگا. ایک طبقہ ہے جو حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حجت نہیں مانتا. یہ لوگ راہ سے بے راہ رو ہیں. اب قرآن کریم کا بیان حضور اکرم خاتم النبیین کو اللہ نے کہا ثم ان علینا بیانا، تو قرآن کا بیان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو اللہ بے شک بات ڈالیں گے، لیکن زبان اور ترجمانی اور الفاظ کس کے ہوں گے؟ ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہوں گے. تو ان کی بات جو ہوگی وہ قرآن کی کیا ہوگی؟ تفسیر یا قرآن کا بیان ہوگا. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حدیث حجت نہیں ہے، گویا کہ وہ قرآن کے منکر ہیں، حدیث کے منکر نہیں ہے. وہ کس کے منکر ہے؟ قرآن کریم کے منکر ہے، چونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے ثم ان علینا بیانا. نبی اکرم آپ کی زبان سے قرآن کو بیان کرنا. چنانچہ ہم سے آپ سن چکے ہوں گے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کا یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے، یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں، یہ بھی مفہوم، لیکن نبی کبھی نہیں کہے گا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. نبی اللہ سے اس آیت کے مفہوم کو اخذ کرتا ہے. جس طرح کہ قرآن نبی پہ نازل ہوا، اسی طرح قرآن کے معانی بھی نبی پر اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں اور نازل ہوئے ہیں. نبی اپنے زبان سے اپنے ارادے سے کوئی بھی بات نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. ایک صحابی ہیں لکھ رہے حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہنسانے کی بات کہہ دی، مزاحیہ جس کو کہتے ہیں جی. جیسے ایک بچہ تھا، وہ ایک چھوٹی سی گوریا کے پاؤں میں دھاگا باندھے ہوا تھا، وہ کھیل رہا تھا، وہ چھوٹا سا پرندہ مر گیا تو نبی ہے کہ وہ بچہ غمگین ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہنسانے کے لیے، بچے کے غم کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ یا ابا عمیر ما فعل بالنغیر، اے پرندے کے بابا تیرے بچے کو کیا ہو گیا؟ یہ صرف اس بچے کی دلجوئی کے لیے کیا. تو ایک صحابی نے قلم روک لیا لکھنا. تو حضور نے فرمایا کیوں روک لیا؟ نبی اپنے مرضی سے کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. نبی اپنے زبان پر کوئی لفظ نہیں لاتا. جب سے نبوت مل جاتی ہے اس دنیا سے جانے تک نبی اپنے مرضی سے کوئی کلام کرتا ہی نہیں ہے. نبی کی زبان سے جو بھی نکلے گا وہ شریعت ہوگی، جو بھی نکلے گا وہ. اس لیے حدیث کا انکار کر دینا علل اطلاق، ہاں محدثین کیا اصول ہے کہ بھائی حدیث کو پرکھو کہ یہ صحیح ہے یا ایسے ہی علل طرف کسی نے حضور کی طرف منسوب کر کے کوئی بات چلتی کر دی. تو جو سولڈ حدیث ہے جو حضور سے ثابت ہے اس کا انکار کرنا یہ انسان کے اپنے آخرت کے بربادی کی دلیل ہے. آج کل ہم لوگوں میں پڑھا لکھا ایک طبقہ جو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے اور اس کو اپنے علم پہ بڑا غن ہے، ایک فتنہ ہی اٹھا ہوا ہے منکرین حدیث کا. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمارے نوجوانوں کو بچائے. جی بلکہ انشاءاللہ کل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک.